السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ نساء آیت 8 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا اور جب حضر القسمۃ تقسیم کے وقت حاضر ہوں اولو القربى غیر وارث قرابت دار والیتامی والمساکین اور یتیم اور مسکین فارزقوہم منہا اور ان میں ان کو بھی اس میں سے رزق دو وقولوا لہم قولا معروفا اور ان کے لیے اچھی بات کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُم قَوْلًا مَّعْرُوفًا اور جب تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں تو اس ترکے میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے بھلی بات کرو۔ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ جب ترکے کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار یتیم اور مسکین بھی موجود ہوں تو انہیں بھی اس ترکے میں سے کچھ دو اور ان سے اچھی بات کرو۔ ہم پچھلے لیسن کی کچھ جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کو ریوائز کر لیں۔ ورثہ میں ترکے کی تقسیم کی تفصیل، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ایک وارث، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ مال جو موروث ہوتا ہے وہ یعنی کہ وہ مال جو تقسیم کیا جا رہا ہو اس کے 4 حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ مال سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین پہ خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 2 وہ مال میت کا قرض اتارنے کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 3 وہ مال اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے 1/3 تک خرچ کیا جائے گا۔ اور نمبر 4 اس مال کو اس کے ورثاء میں جس کو کہ صاحب الفرائض کہا جاتا ہے ان کے درمیان انصاف کے ساتھ اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا جتنے حصے قرآن نے مقرر کر دیے، یعنی بیٹی کو نصف مال اور 2 یا 2 سے زائد بیٹیوں کو 2 ثلث یعنی کہ 2/3۔ مال کو لینے والے لوگ 12 ہیں، 4 مرد ہیں، باپ، دادا، باپ کی غیر موجودگی میں دادا اور نانا، بھائی، اور اگر بیوی ہے تو خامد، یعنی کہ یہ 4 مرد ہیں، باپ، بھائی، باپ، بیٹا، بھائی اور خامد۔ اور عورتیں بیوی، بیٹی، پوتی، بہن، اور اس طرح سے ان کی تفصیل ہوگی، یعنی کہ یہ حصے ہیں جن کے کہ مکمل طور پر حصے قرآن نے مقرر کر دیے، باپ، بیٹا، خامد، اور اگر ان میں سے کوئی ناحیات ہو تو پھر بھائی۔ اسی طرح عورتیں جو خامد اپنے رشتہ داروں کے مال میں حصے دار ہوتی ہیں، بیٹی، بیوی، بہن، اور اس کے بعد اگر بیٹی نہ ہو تو پوتی، اگر سگی بہن نہ ہو تو پھر باپ کی طرف سے بہن یا ماں کی طرف سے بہن۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ اصحاب الفرائض کو ان کا ترکہ دینے کے بعد جو حصہ بچ جاتا ہے وہ تمام ترکہ اسبا کو دیا جاتا ہے، اور باپ کی طرف سے قرابت داروں کو اسبات کہا جاتا ہے۔ اسبات میں وہ لوگ ہیں جو کہ مرد ہیں، یعنی کہ جو حصے تقسیم ہو جاتے ہیں ان میں باپ کی طرف سے جو مرد رشتہ دار ہے ان کو اسبا کہا جاتا ہے۔ اسبات بیٹا ہوگا، بیٹے کی غیر موجودگی میں پوتا ہوگا، باپ ہوگا، باپ کی غیر موجودگی میں دادا ہوگا، بھائی ہوگا، بھائی کی غیر موجودگی میں چچا ہوگا، اور جو ان کے قریب ہوں اس طرح سے ان کو ملے گا۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ جو قرآن حکیم نے حصے مقرر کیے اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ عصبہ کو ملے گا، اور وہ اسبات 4 ہیں، یعنی وہ باپ کی طرف سے ایسے رشتہ دار ہیں جو کہ میت کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس میں بیٹا ہے، اور اگر بیٹا نہیں تو پوتا، میت کا باپ ہے، باپ نہیں تو دادا، بھائی ہے، بھائی نہیں تو چچا، یعنی کہ ان کے نانا یا ماموں کو اسبہ نہیں ملے گا۔ اسبات میں جو قریب ہو اس کو ملے گا اور بعید محروم ہوگا۔ اگر بیٹے کے ساتھ بیٹیاں بھی ہوں تو وہ اسبات میں نہیں ہیں، یعنی ان کو اپنا حصہ ملے گا لیکن اسبہ میں نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ مرد دراصل ان پہ فائنینشیل برڈنس زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کفالت کی ذمہ داری دی ہے. عورتوں کو کفالت کی ذمہ داری سے ایگزمپشن اسلام نے دی ہے. اور اسی طریقے سے جو مال عورت کا ہے وہ زیادہ کاروبار میں استعمال نہیں ہوتا، وہ رننگ میں نہیں جاتا، وہ سرکل میں نہیں آتا، جبکہ جو مرد کے پاس کا مال ہوتا ہے وہ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، رننگ میں آتا ہے، وہ معیشت میں کے پہیے کو چلانے میں کام آتا ہے. اس لیے وہ مال ان کو زیادہ دے دیا گیا، کیونکہ وہ عورتوں کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں. اور بیوی اگر بیٹی ہے تو وہ باپ کے ترکے میں سے بھی حصے دار ہوگی اور اپنے خاوند کے ترکے میں سے بھی حصے دار ہوگی. تو اس لیے وہ دونوں طرف سے حصہ رکھتے ہیں. ان کو مہر بھی ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو اسبات میں شامل نہیں کیا گیا. اس کے بعد جو بچ جائے گا وہ ذوی الارحام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. اسبات نہ ہونا، اگر کسی کا اسبہ نہ ہو، کوئی باپ نہ ہو، دادا نہ ہو، بھائی نہ ہو، چچا نہ ہو، تو وہ پھر مال ذوی القربا یا ذوی الارحام میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. ذوی الارحام یا رحم والے رشتے وہ ہیں جو میت کے رشتہ دار ہوں، اور ان کے 4 درجات ہیں. پہلا درجہ ہے بیٹی کی اولاد اور پوتی کی اولاد. بیٹی نہیں ہے تو بیٹی کی اولاد یعنی نواسی، اور اگر بیٹی بھی نہیں ہے تو پوتی ہے تو پوتی کی اولاد. دوسرا درجہ ہے نانا اور نانا کی ماں، نانا اور نانا کی ماں. تیسرا درجہ ہے بہنوں کی اولاد، یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ اگر ذوی القربا میں جو سب سے پہلا درجہ ہے وہ ہے بچے، میت کے اپنے بچوں کے بچے، یعنی کہ جو اس کے پوتے ہیں، اس کی پوتیاں ہیں، ان کو حصہ ملے گا اگر بیٹا نہ ہوگا. پھر دوسرا درجہ ہے میت کے والدین، ٹھیک ہے، اگر اس کا دادا یا نانا حیات ہے تو اس کو ملے گا اگر میت کا اپنا باپ یا ماں یا نہیں ہے. پھر تیسرے درجے میں میت کی بہنوں کی اولاد آئے گی، یعنی بھانجیاں، بھانجے وغیرہ، اور بھائیوں کی بیٹیاں اور بھائی کی اولاد. اور چوتھا درجہ ہے پھوپھیوں کا، یعنی اگر یہ بھی نہ ہوں، اگر اس کے میت کی بھانجیاں وغیرہ نہ ہوں، بھتیجیاں نہ ہوں، تو پھر میت کی پھوپھو اور اس کے چاچا، ان کو اور اس کی خالہ وغیرہ کو اس کا حصہ ملے گا. اگر قریب کے رشتہ دار موجود ہوں تو پھر دور کے رشتہ داروں کو حصہ نہیں ملے گا. اگر اس کے ارحام بھی نہ ہوں، ذوی الارحام بھی نہ ہوں. اب دیکھیں کہ ہر قسم کی سچویشن معاشرے میں ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہم میں سے ہر بندے کے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بالکل اکیلا تھا، اس کافی جائیداد تھی، اس کے چاچا بھی نہیں، اس کی پھوپھو بھی نہیں، اس کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں. اگر اس کے ذوی الارحام بھی نہ ہوں تو پھر میت کی طرف سے جس کے لیے وصیت کی گئی ہوگی اس کو ترکہ ملے گا. اور اگر وہ بھی نہ ہو، وہ بالکل کوئی اس کا آگے پیچھے ہی نہیں، تو پھر وہ بیت المال میں مال جمع کروا دیا جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری ہمیں وراثت کی تقسیم بتا دی. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات اور بتائی، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیسرے درجے میں مثلاً کہ کچھ نہیں، کوئی بھی اگر ایون اس کے ذوی الفرائض بھی موجود ہے، رشتہ دار ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، اس طرح سے سارے رشتہ دار ہیں، اور وہ تمام حصے جو قرآن نے کہا ہے وہ ان کو پہنچ بھی جاتے ہیں، تو بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسے لوگوں کو جو آپ کی جائیداد میں اس وقت حصے دار نہیں بن رہے، قرابت دار ہیں، لیکن چونکہ جن کو فرض ذوی الفرائض ہیں، جو بھائی ہے یا جو میت کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا میت کا باپ ہے یا اس کا خاوند یا بیوی ہے، وہ حیات ہیں اور ان کو حصے ملنے ہیں، تو قرابت دار، قریبی قرابت دار محروم ہو جاتے ہیں. اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت ان کو کچھ نہ کچھ دے دیں. کچھ بھی، مثلاً اگر کوئی لیڈیز ہیں، عورتیں ہیں، ان کو کوئی ڈریس دے دیا، کوئی اس طرح سے کوئی نیکلس دے دیا، کوئی چھوٹی موٹی ایسی چیز دے دی ایز اے گفٹ کہ آپ بھی یہ لے لیں. اور یعنی کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے، اس کے انٹرسٹس کیا ہیں، وہ کون سی چیز پسند کرتا ہے. اگر کوئی چھوٹی ایج کے بچے ہیں تو ان کو آپ کوئی اس طرح سے گفٹ دے دیں، آپ کو کوئی سیل فون دے دیں، چلیں جی آپ یہ لے لیں. اور اگر کوئی خواتین ان کو کوئی گفٹس کے طور پر کوئی شال دے دی، کوئی اس طرح سے ان کو کوئی نیکلس دے دیا، کوئی لپسٹک دے دی، اس طرح سے یعنی کہ ان کو گفٹس کے طور پر دینا ہے تاکہ اس آیت پر بھی عمل ہو جائے.
اور اس کے علاوہ کوئی یتیم یا مسکین، جیسے کہ عام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، مسکین کون ہے؟ وہ بندہ ہے جو کہ عاجز ہے، جو کہ جتنا کماتا ہے اس میں اس کا پورا نہیں پڑتا، وہ عیالدار ہے، وہ کنبے والا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کی کمپلیٹ ضروریات اپنے اس مال میں پوری نہیں ہوتی، تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اس میں سے کچھ کیش دے دیں، کوئی پیسے دے دیں، کوئی ان کے گھر میں کوئی کھانے وغیرہ کی چیز دے دیں، تو یہ تقسیم کے وقت ان کو بھی دینا ہے۔ لیکن اگر سم ٹائمز کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ نہیں دے سکتے، کچھ ایسی چیز مانگ لی جو کہ آپ نہیں دے سکتے، آپ دینا نہیں چاہتے، تو پھر آپ قول معروف اچھے طریقے سے بات کریں، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پر آپ نے بدتمیزی سے بھیج دینا نہیں ہے، ان کو ڈانٹ دینا نہیں ہے، ان کو بھی اس وقت ان کی رعایت کریں، ان کی وہاں کے پریزنس کی، اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نرم و ملائم گفتگو کرنی چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اگر آپ کچھ نہیں بھی دے رہے تو اتنا سخی تو آپ کو ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے اچھی بات کر لیں، اچھی گفتگو کر لیں، آپ کا رویہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے۔ پیسہ دینا شاید سم ٹائمز کسی چیز کا دے دینا، کوئی ایسی چیز کا وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے جو کہ اس وقت دینے کی آپ پوزیشن میں نہیں، یا آپ اس کے مالک نہیں، یا وہ چیز تقسیم ہو چکی، واٹ ایور، تو آپ ان کو بات اچھے طریقے سے کریں، نرم اور ملائم گفتگو کریں، اچھے طریقے سے بات کریں۔ قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور مسکینوں اور مسافروں کو، اور فضول کاموں میں اپنے پیسے خرچ نہ کرو۔ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے رہا ہے تو وہ ان پر احسان نہیں کر رہا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے یتیم بہن بھائیوں پر، یا ان مسکینوں پر خرچ کر رہا ہے جن کا خرچہ ان کی اپنی کمائی میں پورا نہیں پڑتا، تو وہ ان کو ان کا حق پہنچا رہا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے اموال میں سوال کرنے والے کا بھی اور محروم کا بھی حق ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ مسافروں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو، سائلین کو، اور خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، تو آپ ان پر احسان نہیں کر رہے بلکہ ان کا حق ان تک پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھا تھا۔ تو اس لیے ان پر احسان کرنے کے بجائے شکر گزاری اللہ کی کرنی چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک حقدار تک اس کا حق پہنچا رہے ہیں۔ تو آج کی آیت کو ریوائز کر کے انشاءاللہ ہم آج کے لیسن کو اینڈ کرتے ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ قرابت داری، جب رشتہ دار جو میت فوت ہو گئی ہے، اگر اس کا کوئی اپنا سگا نہ ہو تو اس کا مال پھر قرابت داروں میں تقسیم ہوگا، اور اس کے ڈیفرنٹ مراحل اور مراتب ہیں جو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھ لیے ہیں۔ اگر ایون اف کہ صاحب الفرائض بھی اس وقت حیات ہوں اور وہ اپنے میت کے ترکے کے جائز اور وارث اور حقدار ہیں، اس کے باوجود قرابت داروں کی دل جوئی کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ یتیموں اور مساکین کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے ساتھ اچھے اور عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہی ہے ایک مومن کے اخلاق کے عالیہ کی دلیل کہ وہ ہر ایک سے حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اس وقت بھی جب اس کو حسن اخلاق کرنا آسان ہے، اور اس وقت بھی جب اس کو یہ سب کچھ کرنا مشکل ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کرے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔